الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ قرآن ایسا عظیم الشان ہے کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ پہاڑوں کی یہ کیفیت دیکھتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کلام کو سن کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن پر اتارا ہے؟ جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے تھے، اس رب نے اس کلام کو ایسی شخصیت پہ اتارا ہے جس نے اس سارے بوجھ کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کلام نازل ہوا تو کیفیت کیا ہوتی تھی کہ شروع کی جب آیات اتری ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے، گھر میں آئے ہیں کب کبھی طاری ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل ڈال رہی ہیں کب کبھی طاری ہوئے۔ ایسا عظیم الشان کلام، اتنا بڑا کلام۔ اور پھر جب یہ کلام جب نازل ہوتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مختلف صحابہ وحی کی مختلف کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کلام اترتا تھا تو سخت سردیوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں پسینہ آ جاتا تھا۔ اور پھر جب یہ کلام نازل ہوتا تھا صحابہ فرماتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایات ملتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سار مبارک میری ران پہ رکھا ہوا تھا۔ جب کلام نازل ہونا شروع ہوا تو مجھے یوں گمان ہوا کہ میری یہ ران ٹوٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو اپنے سینے میں سمو رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام جب اتارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کلام کو سننے کی وجہ سے، کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی کیا کیفیت بنی ہے کہ عظیم الشان ذات سے کلام آیا ہے، عظیم الشان فرشتہ لے کر آیا ہے، عظیم الشان پیغمبر پہ نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام اتارا، یہ کلام سارے کلاموں کا سردار ہے۔ اب یہ کلام ایسا عظیم الشان ہے کہ جو اس کلام کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے وہ بھی عظیم الشان بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، چڑھتے چڑھتے ایک جگہ رک گئے، نیچے وادی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی رک گئے، اب سامان بھی اٹھایا ہوا ہے اور چڑھائی ہے، وہاں پر رک جانا انتہائی مشکل کام۔
انہوں نے عرض کیا امیر المومنین کیا ہوا، آپ کیوں رک گئے ہیں؟ سارا لشکر آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہے، وجہ تو بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ وہ وادی ہے جس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، تو میرے والد خطاب وہ مجھ پر کئی دفعہ اس بات پر غصہ ہوا کہ عمر تمہیں تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، عمر تم تو ان کو لے جاتے ہو چرانے کے لیے کہ سیر کرا کے لاؤ گے، تم تو ان کو بھوکا ہی واپس لے آتے ہو، تمہیں تو اونٹ چرانا ہی نہیں آتا۔ فرمایا کہ میں تو اونٹ چرانا بھی نہیں جانتا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان بنا دیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جو بھی جڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عظیم الشان بنا دیں گے، اور جو بندہ کلام کو چھوڑتا ہے، اس قرآن کو چھوڑتا ہے، امت محمدیہ میں دیکھ لیں، امت محمدیہ میں شروع سے لے کر اب تک جب جب امت نے اس کلام کو چھوڑا ہے، اس سے اپنی زندگی کو ہٹایا ہے، تو ہمیشہ مار کھائی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب لوگوں نے اس کو سینے سے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ ہندو بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، جب یہ لڑائیاں فتنے فساد برباد تھے، اس وقت میں بعض لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، کفر کو اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کئی طریقے سے وہ وار کر رہے تھے، جہاں زبردستی کے طریقے سے وار کر رہے تھے، وہیں وہ مسلمانوں کو دلائل کے ذریعے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اس زمانے میں ایسے پریشانی کے لمحات میں صرف وہی لوگ محفوظ رہے گمراہی کی طرف جانے سے، جو کلام پاک کو صرف پڑھنے والے تھے وہ محفوظ رہے، باقی سارے لوگوں میں کچھ نہ کچھ انتشار پایا جاتا تھا۔ اب یہ تو کلام پاک کو صرف پڑھنے کی برکت کہ وہ لوگ گمراہی سے محفوظ رہے، جو بندہ کلام پاک کے مطابق زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرمائے۔ کلام پاک کو پڑھنا بھی ہو، کلام پاک کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہو، کلام پاک کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہو، رب کا کلام ہم سے کیا چاہتا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ تو کلام پاک کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھنے والے ہیں ان کی پڑھنے کی کیفیت کیا ہے کہ جو پڑھ رہی ہیں معلوم نہیں کہ یہ الفاظ میں صحیح ادا کر رہا ہوں یا غلط ادا کر رہا ہوں۔ ترجمے معانی مفاہیم پر عبور تو درکنار، الفاظ کی صحیح تلفظ سے بھی عاری لوگ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کلام پاک سے کیسا عشق تھا، کیسی محبت اس کلام سے، اس کلام کو پڑھنے والے، کلام کو سینے میں محفوظ کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا لشکر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے پیرا کرنا ہے، اگر دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو باقی صحابہ کو جگہ دینا ہے۔ اب یہ دونوں صحابی وہاں کھڑے ہوئے پیرا کرنے کے لیے، تو ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں کہ اگر ہم رات بھر جاگتے رہے تو ممکن ہے کہ صبح کے قریب ہم نیند کی غلبہ کی وجہ سے سو جائیں اور جو ہماری ذمہ داری ہے وہ پوری طرح ادا نہ کر سکیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں ہم میں سے ایک سو جائے، ایک پیرا کرنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، دوسرے صحابی وہ پیرا کرنے کے لیے، انہوں نے سوچا پیرا ہی کرنا ہے تو لہٰذا ایسا کرتا ہوں کہ عبادت میں وقت گزر جائے، پیرا بھی ہو جائے گا، عبادت میں وقت بھی گزرے گا۔ نوافل پڑھنا شروع کر دی، اب نوافل میں سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ ایسا مزہ آ رہا، ایسا لطف آ رہا پڑھنے میں، جب آدمی قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ ادا کرنا شروع کرے، الفاظ کو واضح کر کے صاف صاف پڑھنا شروع کرے، تو آدمی کے دل میں ایک عجیب سے نورانی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کا دل کرتا ہے میں کلام پاک کو اور پڑھوں، لیکن جب آدمی کلام پاک کو صحیح ادا نہیں کرتا، صحیح نہیں پڑھتا ہے، الفاظ کی درستگی کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، تو پھر آدمی کا دل آہستہ آہستہ اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے، سورہ کہف پڑھ رہے، دشمن نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، تو انہوں نے تیر مارا، گمان یہ ہوا کہ یہ کوئی درخت وغیرہ ہے۔ جب تیر مارا لگا، خون نکلنا شروع ہوا، یہ نماز میں مشغول رہے، ایسا لطف آ رہا، نماز نہیں توڑی۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں،
کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب جسم سے کہیں خون نکلتا ہے اور وہ خون اپنے مقام سے ذرا سا بھی ہل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ لیکن اس وقت تک اس مسئلہ کی تحقیق نہیں ہوئی تھی، یا خون سے یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس مسئلہ کی تحقیق نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ نماز میں مشغول رہے۔ تو دشمن نے اور تیر مارا، تیسرا تیر مارا، انہوں نے سمجھے کہ شاید درخت وغیرہ ہے یا کوئی اور انسان کھڑا ہوا ہے، تیر مارتے رہے۔ جب 2-3 تیر لگے تو انہوں نے نماز اس وجہ سے توڑی کہ اگر مسلسل مجھے تیر لگتے رہے اور میں شہید ہو گیا تو جو ذمہ داری ہے وہ پوری طرح ادا نہیں ہوگی، اس وجہ سے نماز توڑ کر اپنے ساتھی کو جگایا۔ دشمن نے جب ایک کی جگہ 2 دیکھا تو وہ بھاگے وہاں سے۔ یہ ہے کلام پاک سے عشق، کلام پاک سے محبت، کہ جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اور ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے 1 پاؤں پڑھنا ہے، 1 پاؤں سے 1 رکوع بھی آگے جانا نہیں۔ تراویح میں ہم دیکھیں، ہم جب تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں، اگر یعنی پونے گھنٹہ سے 5 منٹ اوپر ہو جائے تو ہمارے اوپر گرانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں کلام پاک سے لگاؤ نہیں ہے، کلام پاک سے محبت نہیں ہے۔ کلام پاک سے محبت یہ ہے کہ ساری رات گزر جائے لیکن کلام پاک سے ہٹنا نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کون کتنی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 آیت 1 رکعت میں پورے قرآن پاک کا ختم کر لیا کرتے تھے۔ 1 رکعت میں پورے کلام پاک کا ختم کرنا یہ صرف کہنے سننے کی بات ہے، بڑے جگہ گردے کی بات ہے کہ اس طرح کوئی کرے کہ 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم تو 1 پارہ بھی اگر پڑھ لے کوئی تو بڑی گرانی ہو پیچھے کھڑے ہونے والوں کو، وہاں دیکھیے کہ 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کلام پاک سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، کلام پاک سے عشق کی علامت ہے۔ اور جس چیز کی زندگی قرآن پاک کے مطابق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے چمکاتے ہیں اس کو۔ صرف قرآن پاک پڑھنے کی برکت کتنی زیادہ ہے کہ غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ مسلمان تو درکنار، مسلمان اگر صحیح سے اس کو سننا شروع کرے، قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنا شروع کرے، اس کی زندگی میں اس کے اثرات آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس کے اثر سے یعنی اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ جب مصر کا ایک بادشاہ تھا تو اس نے انور سادات نام سے ایک بادشاہ گزرا ہے، تو وہ اپنے زمانہ میں جب وہ رشیا گیا، روس گیا، تو وہاں کیمونسٹ دہری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اسے کہا آپ مصر سے آئے ہو، آپ کو ہم اتنا مال دیں گے، اتنے آپ کو جائیداد دیں گے، اتنی چیزیں دیں گے آپ کو، آپ ایسا کیجئے آپ اپنے ملک سے یعنی اسلام کا خاتمہ کرنا شروع کریں، یعنی اسلام کو دنیا میں ختم کرنا شروع کریں کہ اسلامی زندگی باقی نہ رہے، آپ ایسا کرنا شروع کریں۔ انہوں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ خیر وہ انہیں لالچ دیتے رہے۔ یہ جب واپس آئے تو یہ قاری عبد الباسط جو مشہور قاری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ملے تو میرا قرآن پاک سن چکے تھے، تو مجھ سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ رشیا لے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ مجھے اپنے ساتھ یہ رشیا لے گئے۔ تو وہاں جب ان کا مجلس منعقد ہوئی، وہاں سارے کے سارے یہ جو دہری قسم کے لوگ تھے یہ جمع تھے، مجھے بھی انہوں نے بلایا، انہوں نے اپنی بات کرنا دوبارہ شروع کر دیا، آپ اپنے ملک سے اسلام کو ختم کریں، اسلامی زندگی کو ختم کریں، جیسے انہوں نے اپنا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا اسلام کو ختم کرنے کا، وہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا خاموش ہو، میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں۔ تو قاری عبد الباسط سے کہا کہ آپ ان کو قرآن پاک پڑھ کر سنائیں۔ وہ سن رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہمیں سنانا چاہتے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے جو ہمیں سنانا چاہتے ہیں۔ تو قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، جب پڑھتا رہا سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی تھی، پڑھتا رہا کہتے ہیں میں سر جھکایا ہوا تھا اور قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دہریے، ان میں سے 8 سے 10 دہریے ایسے تھے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے۔
آنسوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ تو جو ان کا بڑا تھا وہ ان سے کہنے لگا کہ تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے جو پڑھا ہے، جو اس نے ہمیں سنایا ہے، اس نے کیا مطلب ہمیں بیان کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن وہ کلام ایسا پر تاثیر تھا کہ ہم اس کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکے، ہم بے اختیار رو رہے ہیں۔ قرآن پاک کو سن کر آدمی اثر لیے بغیر نہیں رہتا۔ تو جس بندے کی زندگی کلام پاک کے مطابق ہو جائے، اس بندے کی زندگی سے کون اثر لیے بغیر رہ سکتا ہے؟ اس میں دوستو بھائیو، ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے بھی ہوں، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے والے بھی ہوں، ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں صحیح۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو آسان بنا دیا سمجھنے کے لیے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں عمومی طور پر کہ بھی قرآن پاک آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں آسان ہے، لیکن جو آیات جن کا تعلق قیامت اور آخرت سے ہے، جو نصیحت کے طور پر ہیں آیات، ان کو سمجھنا تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، جو ترجمہ پڑھے گا اس کو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن جو احکامات ہیں وہ کسی سے پڑھے بغیر، کسی سے سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے بعض لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق یہ سوچتے ہیں کہ قرآن پاک سمجھنا آسان ہے، لہذا جو احکامات ہیں ان کو بھی اپنے ذہن کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گمراہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں وعظ نصیحت ایسی آیات ہیں ان کو سمجھنا آسان ہے، آدمی ان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے۔ جو احکامات ہیں وہ آدمی کسی سے پڑھے پھر دیکھے تو صحیح زندگی میں کیسا نکھار، کیسا لطف آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کے مطابق صحیح سے عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور اس قرآن پاک کو آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔